تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین بہت کثرت سے ہم پڑھتے ہیں اور اس کو قرآن کا دل کہا گیا. ایک تو یہ کہ کیوں دل کہا گیا اور اس کا نٹ شل کیا، وہ تھوڑا سا جو ہے تو دیکھو اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاید ان اشارات کو بھی کافی کنفیوز کر دیا ہے. اگر میں اب سورہ یاسین کو پڑھتا ہوں تو مجھے یعنی یہ ہے کہ اگر میں خدا پہ یقین کرنا چاہوں تو اس کی 2 آیات جو ہیں یہ بہت کافی ہیں. فار ایگزامپل مجھے پتہ لگتا ہے کہ 1500 برس پہلے اگر میں ایک سوال آپ سے کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا قرآن دل کیوں ہے، کہ دنیا میں کوئی طاقت، کوئی عالم، کوئی مفکر ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں ہم کہ جس نے کبھی کہا اور سوچا ہو کہ جی تمام ستارے جو ہیں یہ کانسٹلیشنز میں ہیں اور ان میں حرکت ہے. یعنی اس سے قرآن سے پہلے کسی بھی جگہ کسی انسان نے اشارتاً بھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ فی فلک یسبحون. ایک ہی بات کافی ہے خدا کو ماننے کے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ابھی تک تو ہم 3000 سال گزرنے کے بعد بھی وی ور کنفیوز کہ ہم کس کو سچا کہیں. مگر یہ بات ایک تو بات ہوتی کہ تمام ستارے چل رہے ہیں جو اللہ نے پہلے کہا تھا کل یجری لاجل مسمى، مگر دوسری بات اس سے بھی مشکل تھی کہ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک اپنے اپنے فلک میں ٹہرے. اٹ از سو امپاسبل تھنگ ٹو سے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر سیانہ بندہ اور قرآن کی یہ آیت پڑھے اور پھر بھی سوائے اس کے جس نے بنایا تھا اس کو یہ اس بات کا پتہ تھا. تو خدا کے وجود پہ سورہ یاسین کی یہ آیات حتمی دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کوئی توڑ نہیں ہے، نہ فلسفے میں نہ سائنس میں. ایون اف آئی آسک اے سائنٹسٹ کہ بھائی آج تم مجھے یہ بتا دو کہ یہ جملہ کون لکھ سکتا ہے. تو دل کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو رگے حیات دیتا ہے، جو خون دیتا ہے، کسی چیز کی زندگی کا باعث بنتا ہے. تو یہ آیات یہ خدا پہ یقین کے لیے ایسی ہیں جیسے دل انسانی جسم میں ہے. مطلب میرے کو کوئی آیت نہ ہو تو اگر آپ یہ آیت اٹھا لیں کل فی فلک یسبحون تو آپ کہتے تو یار وہ سوال ہی نہیں پیدا، ہے ہی نہیں، نہ امکان ہی موجود نہیں ہے، نہ سائنس میں، نہ آرٹس میں، نہ فلسفے میں، عقل میں کہیں امکان کہ کوئی شخص 1500 برس پہلے کہے کہ کائنات میں سب چل رہے ہیں اور ہر ایک اپنے فلک کے دائرے میں گھوم رہا ہے. اٹس امپاسبل. اور سر وہ حروف مقطعات کے حوالے سے یاسین جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے تشریح کر دیجیے. یاسین کا جو ویسے ترجمہ کرتے ہیں وہ سردار کے ذریعے سردار. تو سین اصل میں جو بیسیکلی بنی ہے یہ کائنات کے لیے بنی ہے. اس میں سین سما کی ہے اور نون نجوم کی ہے. اس جیسے اللہ نے کہا نا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، توئے میں دیکھو توئے میں بھی سین ایز اے مغلوب آتی ہے کہ تواسین میں آتی ہے سین. تواسین کو ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ایک دوسرے میں کہ تواسین ہے کیا، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. تو طارق توئے سے شروع ہوتا ہے اور سما سین سے شروع ہوتا ہے. یہ تواسین میں ہے. اسی طرح سین کو علیحدہ کیا گیا تواسین سے اور کہا کہ یہ سین سما کی ہے اور نون جو ہے نجوم کی ہے. تو یہ جو ایسے ہے نا کہ کائنات میں سما کی جو ایک صورت ہے اور طاقت ہے ایک بڑے سردار کی سی ہے. تو جب اس کا ترجمہ کیا خطابیہ میں کیا گیا تو اس طرح اگر دیکھیں فرض کرو اگر اس کی ترجمہ اے سردار کیا گیا تو سردار کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب نجوم ہیں اور اللہ جو رسول اللہ جو ہیں وہ آسمان کی طرح ہیں جس میں وہ سمٹے ہوئے. تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو حدیث کہتے ہیں کہ اصحاب کا نجوم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ آسمان کی طرح ہیں اور آسمان جو ہے اس کی تشریح ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ٹائٹل یہ ہے طٰہٰ، اور طٰہٰ میں جو ہے وہ توئے جو ہے وہ پہیہ ہے، ہاں جو ہے وہ مرد ہے وہ جو نشاندہی کرتا ہے. تو اسی لیے اب اس کی اتنی کمپلیکیشن خالی اس لفظ کی نکلتی ہیں کہ چونکہ پہیہ چلتا ہے آسمان میں ہر چیز چل رہی ہے،
سردار وہ ہے جو آسانی کو بلاتا ہے، اور چونکہ پہیہ دنیا کی سب سے بڑی آسانی ہے، اس لیے اگر جیسے کوئی رہنما ان کو آسانی کو بلاتا ہے، اسی لیے قرآن جو ہے رسول اللہ کے ذریعے آسانی کے لیے بلا رہا ہے۔ تو اگر آپ پڑھو تو اس میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ تو ایک لفظ دوسرے لفظوں سے جڑتا چلا جائے، ایک پورا پس منظر ابھرتا ہے پاسٹ اور پریزنٹ کا، کائناتی اور زمینی۔ اس لیے قرآن کے بہت سارے مطالب ہو سکتے ہیں، مگر شاید ہم لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ ہم اس کے غور و فکر کے ساتھ اس کے اصلی مطالب کی جو ہمارے لیے کارآمد ہیں اس کی جستجو کریں گے۔ اچھا سر، ایک وہ آیت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کے کچھ 4-5 ترجمے، کوئی والضحیٰ روز روشن کہتا ہے، کوئی کہتا ہے چاشت کا سورج، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو۔ تو کیا ایگزیکٹ اس آیت کا جو والضحیٰ اور لیل سے کیا جو ہے مراد ہے؟ اس کو پورا پڑھو نا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی ساتھ دیکھو نا۔ یہ وہ جو اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو اس میں تو وہ ہے کہ جب وہ 40 دن تک وہ وحی جو ہے وہ رکی رہی، اور اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ میں روحان جو ہے۔ یہ دیکھو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں، یہ کفار نے تانا دینا شروع کیا کہ جی وہ یہ ہے، مگر یہاں ہمیں اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ تیسری آیت ایکسپلینیٹری ہوتی ہے۔ پہلی 2 کی جو آیات ہیں نا، پہلی 2 اس میں ہمیں دیکھنا ہے پیچھے جو مضمون آ رہا ہے اس میں ان کے لنکس کیا ہیں، کہ کیوں اپنا جب کوئی بات کی نوعیت ہو، زمینی بات ہو، آسمانی بات ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پیچھے آیات میں کس طرح سے، حالانکہ یہاں بھی آیا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، تو یہاں اوپر تلے ذکر آیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر کے اس نے کہا کہ جتنی میں نے وہ عظیم تر چیزیں بنائی ہیں اتنے ہی میں نفس انسان ہوں۔ تو یہاں یہ ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو جیسے ان میں کوئی تغیر نہیں آیا دن اور رات میں، کہ قسم ہے مجھے اپنی کہ جب میں نے دن کو روشن کیا اور رات کو ڈھانپ لینے والا بنایا، اور اگر ان میں کوئی تغیر نہیں آیا تو میں نے جو پیغمبری کو تخلیق دی ہے، میں نے جس پیغمبر کو پیدا کیا اس کے بارے میں میرے ایٹیچیوڈ میں فرق نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آگے وہ چلیں گے، ٹھیک ہے، سمجھے نا جی؟ تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جیسے میں میرے کام اجلت کے نہیں ہے، خدا کہتا ہے میں جو کام کرتا ہوں سوچ سمجھ کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے ایک دن پیغمبر بنایا دوسرے دن بدل دیا۔ اس کی پچھلی مثال یہ ہے کہ جیسے دن روز طلوع ہوتا ہے، رات روز ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اگر رات کے ڈھانپنے میں یہ بھی ہے کہ اگر کبھی وہی معطل ہوگی یا کم ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے دن چھپ جاتا ہے کبھی پیغمبر کو ریسٹ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اب آگے دیکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ پچھلی حالت بہتر ہے۔ اس کے بعد نبوت روشنی کی طرح آئی، تو خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کائنات میں ایسی ہے کہ کبھی ان کو چھپایا گیا، کبھی ظاہر کیا گیا۔ یہ